نہیں گڑیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ بڑے ضبط سے ہنس کر اسے مطمئن کرنا چاہا۔ اگر امی زرش کے لیے نہ مانی تو وہ سوالیہ نظر سے سمیان احمد کو دیکھنے لگی۔ تو اس تو سے آگے تو سمیان احمد بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا، مگر بعض خواہشیں بہت تڑپاتی ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ سمیان احمد نے اسے بہلانا چاہا۔ آپ زرش کو پسند کرتے ہیں نا؟ اس کا سر تھپتھپاتے سمیان احمد کے ہاتھ رک گئے۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سمیان احمد نے اس کے سوال کو ٹالنا چاہا، مگر وہ اپنے سر سے سمیان احمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگی، مجھے زرش بہت پسند ہے، مجھے پتہ ہے آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسے آپ کے ساتھ چلتے پھرتے دیکھا ہے، علی بھی یہی چاہتا ہے۔ مگر امی، اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سمیان احمد نے بغور دیکھا، فرا ساری بات امی کی خواہش اور مرضی کی ہے، میں ابھی اس مقام پر نہیں کہ ان کی مرضی اور خواہش کے بغیر عثمان بھائی کی طرح کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ میں اس گھر کو، اس خاندان کو جوڑنا چاہتا ہوں، نہ کہ توڑنا۔ ہم سب کے ساتھ ساتھ زرش امی کی بھی خواہش ہونی چاہیے، ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ آزردگی سے بولا، امی نہیں مانے گی، کبھی نہیں مانے گی۔ کل کیسے حالت سے فون پر بات کر رہی تھی اور انہیں کہہ رہی تھی کہ ابو چاہے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لے، وہ زرش کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ ایک تو یہ کیسا حالہ بھی کیا چیز ہے، اصل فساد کی جڑ تو یہی ہے، ہمارے گھر کے ساری انتشار اور بد نظمی کی اصل وجہ یہی ہے۔ امی ابو کا خیال نہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ وہ چاہتی کیا ہیں، وہ کس چیز کا بدلہ ہم سے لے رہی ہیں۔ کیسا حالہ کے نام پر سمیان احمد کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ کمرے میں چکر لگاتے ہوئے وہ سب کے آخری سیڑھی پر تھا۔ امی کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کیسا حالہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کروا رہی ہیں، مگر امی تو فرح کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ میں نے تمہیں کہا نا کہ یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ریلیکس رہا کرو۔ تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، پتہ اپنا آپ بہت برا لگنے لگتا ہے، تم تو ہماری جان ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو سخت اذیت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھام کر پیار سے اس کی پیشانی چومتے سمیان احمد نے دلاسا دیا۔ وہ محبت کے اس مظاہرے پر بے اختیار سمیان احمد کے ساتھ لپٹ گئی۔ بھائی، امی ابو کو اس حال میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے، میرا بس چلے تو میں اپنی جان دے کر ان دونوں کو ایک کر دوں، مگر میں کیا کروں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں آپ کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ علی تو لاپرواہ سا ہے، وہ امی ابو کے جھگڑوں کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا، مگر آپ تو جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو میری جان پر بناتی ہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ سمیان احمد نے بہت شفقت سے اس کے تمام آنسو پونچھ دیے۔ بس رونا نہیں، بہت رات ہو گئی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے۔ امی ابو کے یہ جھگڑے اب روز کا معمول ہیں، ٹینشن لوگی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ سمیان احمد نے اسے سمجھایا، پھر اس کا سر تھپا کر اسے جانے کو کہا۔ اگر مجھے نیند نہ آئی تو؟ دروازے کے پاس جا کر وہ رکی۔ سمیان احمد مسکرایا، سونے کی کوشش کرو گی تو نیند بھی آ جائے گی، چلو جاؤ، شاباش۔ آپ بھی سو جائیں ورنہ میں دوبارہ آ جاؤں گی، کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے کہا تو سمیان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ دروازہ بند کر گئی تھی، اس کے جاتے ہی سمیان احمد کے ہونٹوں پر رقصہ مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ فرح کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پرسکون اور نارمل رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس کے جاتے ہی اندرونی انفشار اور انتشار ایک دم سے اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ امی ابو کے روز روز کے جھگڑوں کے صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ زرش کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کیا زرش سے دستبردار ہونا اس قدر آسان ہے؟ لائٹ صاف کر کے نیم خوابناک روشنی میں سے الجھے سمیان احمد نے اس سے سوال پر کچھ لمحے خود فراموشی میں گزار دیے تھے۔ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ بستر پر کروٹ لیٹتے اس کے دل نے سرگوشی کی۔ ناممکن تو نہیں، سمیان احمد نے دل کو تسلی دی، مگر دل تو پہلے سے زیادہ کھل اٹھا۔ ہرگز نہیں، کیا تم اپنے والدین کی سی ایک ناکام زندگی گزار لو گے؟ سمیان احمد کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ سمیان بھائی، آپ میرے ساتھ جب ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک دم کسی پناہ کے حصار میں آ گئی ہوں، مگر جب میں آپ سے جدا ہوتی ہوں تو میرے اندر ایک خلا سا ابھرنے لگتا ہے، دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر روؤں۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائیے نا، مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہونے لگی ہے؟ کئی ماہ پہلے زرش اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کیفیت بتا رہی تھی
اور وہ حیرت سے ساکن کھڑا سن رہا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے زرش کے وجود کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض نہ ہوا کرے، آپ ناراض ہوتے ہیں تو لگتا ہے زندگی روٹھنے لگی ہے۔ سچ کہتی ہوں، آپ کے گھر نہ ہوں تو مجھے موت دکھائی دیتی ہے، میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے ناراض تھا۔ اس کی اور امی کی ہلکی سی بد کلامی ہو گئی تھی۔ قصور سراسر امی کا ہی تھا، مگر اس نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ پھر 3 دن تک وہ ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ چوتھے دن جا کر سمیان احمد اسے منا رہا تھا تو یہ سب کہہ رہی تھی، اور تب سمیان احمد کو اپنا دل مکمل طور پر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے والہانہ پن پر دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ محبت کے احساس نے پورے وجود کو گرے میں لے لیا تھا، اور تب پہلی دفعہ سمیان احمد اس کی آنکھوں کے دمکتے ہیرو کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ لمحہ اس کی کل زندگی بن گیا۔ بعض اوقات جان بوجھ کر محبت سے دامن چھڑانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ بستر کے کراؤن سے ٹیک لگائے سمیان احمد کو اپنی کھنبٹیاں سلگتی محسوس ہوئی۔ مگر مجھے اپنے گھر کو انتشار اور بد نظمی سے بچانے کے لیے بر وقت ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ سینے پر ہلکے ہلکے انگوٹھے سے ضربے لگاتے سمیان احمد نے سوچا، میرے لیے امی ابو دونوں اہم ہیں۔ کسی ایک کی برتری کے لیے کسی دوسرے کو ہرانا، وہ بھی صرف اور صرف اپنی خواہش کے لیے، کیا ساری زندگی میں اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر جی سکوں گا؟ سینے کے بائیں جانب درد کی ایک ہلکی لہر اٹھی، مگر کمال ضبط سے سمیان احمد برداشت کر گیا۔ شاید میں اپنے دل کے سامنے تو سرخرو ہو ہی جاؤں، مگر والدین کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے ہی رہوں گا، تو پھر کیا کروں؟ کروٹ بدلتے سمیان احمد کو کسی پر سکون نہ تھا۔ زندگی میں آنے والے اولین لمحات کے رنگ مہکتے ہوئے رسیلے اور نشیلے تھے۔ تصور اتنا جاں فشاں تھا کہ وہ چاہ کر بھی نظر چرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سرخ گلابی چہرہ، ہیرو کی طرح دمکتی آنکھوں کی، سیاہ پلکوں کی معصوم لرزش، سرخ سبک ہاتھوں کا پرجوش لمس، وہ کس روح سے نظر چراتا۔ اس کا تو ہر انداز گال کر دینے والا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، زندگی کے میدان میں ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران۔ مگر اس مقام پر آ کر سمیان احمد کو اپنی ساری ذہانت، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ راکھ کا ڈھیر محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے ہر مقام پر اسے ایک نئے تجربے، نئے واقعے سے روشناس کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ سے دل جس طرح الجھا تھا، وہ خود کو کہیں کھو کر بھولتا جا رہا تھا۔ وہ جو خود ناقابل تسخیر تھا، اب کسی اپنے کو اپنے لیے ناقابل تسخیر گردان رہا تھا۔ زرش کا دل میں یوں جگہ بنا لینا ایک انوکھے تجربے سے دوچار کر گیا تھا۔ رگوں پہ میں ایک میٹھا درد سلگ رہا تھا۔ اس معصوم سی، احمق سی، کم عمر جذباتی لڑکی کی چال سمیان احمد جیسے باہوش عقلمند شخص کو نئی الجھن سے دوچار کر گئی۔ زندگی میں آنے والا یہ سوز عجیب اذیت سموئے ہوا تھا، ایسی ڈور جس کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مسلسل کروٹ بدلتے بدلتے ایک دم وہ اٹھ بیٹھا، کمرے کی لائٹ روشن کی، سائڈ دراز سے اپنی گرے ڈائری نکالی۔ اس دن جب ظفر آیا تو اس نے اس دراز میں رکھی تھی، اور آج نکالی۔ بہت دنوں بعد سمیان احمد اسے کھول رہا تھا۔ گرے جلد کو کھولتے ہوئے اس کے انداز میں بے پناہ عقیدت تھی، بہت والہانہ پن تھا۔ اس ڈائری میں جاں بجا اس کے اولین جذبوں کے مہکتے گلاب رقم تھے۔ سفید گلابی کاغذ اس کے جذبوں کی شدتوں کے گواہ تھے، اس کے تپتے جذبوں کی پاکیزگی کے امین تھے، اس کے نس نس میں بکھرے محبت کے امرت کے رازداں تھے۔ سمیان احمد کے دل سے ایک پھونک سی اٹھی۔ بعض اوقات لفظ حقیقت کا روپ دھار کر انسان کو کس قدر اذیت ناک دھوکے سے دوچار کر دیتے ہیں۔ دراصل یہاں سارا قصور اس کی سمجھ کا ہے۔ وہ تخیل کی پرواز سے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرنے نکل جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہی خواب، وہی جگہ، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ لمحات بعض اوقات انسان کو دائمی غم سے بھی دوچار کر دیتے ہیں۔ نہ جانے سمیان احمد کے مقدر میں کیا تھا، لیکن اس گرے ڈائری میں پر وہ اپنی ساری الجھنیں، ساری غلطییں، سارے غم رقم کرتے کرتے ایک دم حال سے بے خبر پورے تخیل سے سیراب ہوتا چلا گیا تھا۔ یہاں آنے کا اس کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر خانہ پوری کو وہ آ گیا تھا۔ بہت سے ایڈیٹر اور اخباری رپورٹر آئے ہوئے تھے۔
وہ سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ ویٹر اسے مشروب پکڑا گیا تھا۔ وہ ہولے ہولے سپ لے رہا تھا۔ ہیلو مسٹر شارک زمان۔ عقب سے آنے والی آواز پر وہ بیٹھا، مگر ایک لمحے کو لگا کہ زمین آسمان گھوم گئے ہو۔ قیامت کبھی یوں ہی بغیر بتائے آ جاتی ہے، کبھی بیٹھے بٹھائے انسان اذیتوں کے پہاڑ سے آ جاتا ہے۔ وہ جس اذیت سے بھاگ رہا تھا وہ مسلسل اس کے تعاقب میں تھی۔ کس قدر وہ بچنے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکامی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ شارک زمان کے اپنے سامنے نظر آنے والے نفوس کوئی اور نہ تھے، بہت جانے پہچانے چہرے تھے۔ وہ تو ان چہروں کو بند آنکھوں سے بھی اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ اب کیوں نہ جانتا؟ ہیلو شارک زمان کے لہجے میں پہاڑوں کی سیخ تہتی تھی۔ وہ کھا جانے والے نظروں سے اپنے سامنے والے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ضبط کی کس منظر پر تھا، کاش کو سمجھ سکتا۔ یقیناً اچھی طرح پہچان گئے ہوگے ہمیں شارک زمان صاحب۔ شارک نے سختی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ اذیت اور صبر کے جس مقام پر تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا احسان منصور انتہائی خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا وجود اپنے حشر سامانیوں سمیت شارک زمان کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ بڑی مشکل سے شارک زمان نے اپنی غیظ و غضب والی فطرت کو اشتعال انگیزی کا لبادہ اڑنے سے روکا تھا۔ ایک سلگتی وحشیانہ نظر احسان منصور کے ساتھ کھڑی شہوانہ زمان پر ڈالی، جو اپنے بھڑکتے چمکتے وجود کے ساتھ آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ بہت اچھی طرح، بہت ضبط سے شارک زمان نے خود کو بحران کے شدید دباؤ سے نکالا۔ آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ بڑا زبردست ہے آپ کا میگزین۔ شہوانہ زمان دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ لاپرواہی سے ایک سلگتی نظر ڈال کر دوبارہ ادھر متوجہ نہیں ہوا۔ البتہ احسان منظور کی بات پر شارک کی بھویں تن گئی تھی۔ زبردست کی پلیز وضاحت کر دے ذرا۔ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل عمل ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ وہ اس پل ایک نئے تجربے سے دوچار ہوا تھا، خود پر قابو پا لینے کے تجربے سے، اپنے بپھرتے وحشی جذبوں کو لگام میں ڈال لینے کے تجربے سے۔ بہت ہی خشک کھردرا لہجہ تھا۔ گزشتہ دنوں آپ کے میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ کی تعریف کر رہا ہوں محترم شارک زمان صاحب۔ احسان منظور اسی طرح ٹرکے لگا رہا تھا۔ شارک زمان کو لگا جیسے اس کا سارا ضبط بے ربط ہونے کو ہے۔ اختیار ایک دم بے اختیاری کی کیفیت میں ڈلتا چلا گیا تھا۔ شارک زمان کے لیے اس لمحے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ وہ زہر بڑی نگاہوں سے اپنے مقابل کو دیکھ رہا تھا، جو ہنس کر کہہ رہا تھا، ارے شارک زمان صاحب، ان سے تو متعارف کروایا ہی نہیں آپ کو۔ یہ شہوانہ وہی ہیں جن کی رپورٹ اور تصاویر آپ کے میگزین کی زینت بنی تھی۔ میری طرح شہوانہ کو بھی آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ شومِ قسمت کہ آج کی تقریب میں موقع بھی مل گیا۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ شارک زمان کو لگا جیسے سامنے کھڑے شخص نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو اور وہ جلنے لگا ہو۔ شٹ اپ! وہ ایک دم فنکارا۔ ارد گرد لوگ جمع نہ ہوتے تو وہ اس شخص کا منہ توڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ بامشکل اپنے اٹھتے ہاتھوں کو وہ قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ ارے اب تو خفا ہو گئے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو مختلف لوگوں نے بتایا کہ آپ شارک زمان ہیں، اور میرے والد نے بتایا تھا کہ آپ شہوانہ کے بھائی ہیں۔ یقین مانیے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شارک زمان نے ایک اشتعال انگیز نظر ڈالی۔ وہ شخص مسکرا رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑا وجود دلچسپی سے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہوانہ زمان کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شٹ اپ! میں کسی شہوانہ کو نہیں جانتا، سمجھے تم؟ آئندہ میرے سامنے آنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، ورنہ زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ صرف ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ پھنکارتے لب و لہجے میں ایک دم کہہ کر راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنے پیچھے احسان منصور کے مکرو کہکوں کی آوازیں بخوبی سن سکتا تھا۔